ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تنہا اور اکیلے ہیں، اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں اور کوئی اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت ازل سے ہیں، ابد تک ہیں۔ جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ تب بھی تھے، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ تب بھی ہوں گے۔ ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ رب العزت کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تنہا، جسے چاہیں نفع دیں اور جس کو چاہیں نفع لے لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات صمد ہے۔ صمد کا معنی الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء، جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور پوری کائنات اس کی محتاج ہو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے سامنے نہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، ہر بندے کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی ذات بغیر جسم اور بغیر وجود کے ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو کسی بھی جگہ پہ موجود ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کی ذات موجود ہے اور بغیر جسم کے موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت بولتے ہیں لیکن بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح موجود ہیں اور موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان کی آنکھ نہ ہو دیکھ نہیں سکتا، کان نہ ہو سن نہیں سکتا، زبان نہ ہو بول نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں لیکن آنکھ سے پاک ہے، سنتے ہیں لیکن کان سے پاک ہے، بولتے ہیں لیکن زبان سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ رب العزت کی ذات نے کسی کو جنا نہیں ہے اور اللہ کو بھی کسی نے جنا نہیں۔ نہ اللہ ماں اور باپ ہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ دنیا میں ماں اور باپ یا اولاد ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہمارے نظریات ہیں اللہ اول بھی ہیں، اللہ آخر بھی ہیں، اللہ قادر بھی ہیں، مقتدر بھی ہیں، اللہ قہار بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں ان صفات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ قہار ہے اور اللہ جبار ہے، جبار کا معنی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا سخت ہے۔ جبار کا معنی یہ نہیں ہے۔ اردو زبان اور پنجابی زبان میں جابر کا معنی اور ہے، عربی زبان میں جابر کا معنی اور ہے۔ اردو اور ہماری زبان میں جابر کا معنی بڑا سخت، اسے جابر کہتے ہیں۔ عربی میں جابر کہتے ہیں جو بگڑی کو بنائے۔ تو دنیا میں ہمارے ہاں جابر کا معنی جو توڑے، عربی میں جابر کا معنی جو جوڑے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جابر ہونے کا معنی یہ ہے اللہ طاقتور ہے اور جس کو چاہے الٹ اور پلٹ دے، حالانکہ جابر کا معنی یہ ہے
اللہ طاقتور ہیں اور بگڑیوں کو اللہ بناتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی بازو ٹوٹ جائے اور ٹوٹے ہوئے بازو پہ ایک پھٹی رکھ کے بازو کو سیدھا کرتے ہیں، عربی زبان میں اس پھٹی کا نام ہے جبیرہ۔ جبیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹے بازو کو درست کرتی ہے۔ تو جابر کا معنی توڑنے والا نہیں ہے، جابر کا معنی ٹوٹے ہوں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کی ذات